الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلی ویڈیو میں ہم نے وحی کے طریقوں پر بات کی تھی کہ اللہ کے نبی پر وحی کس کس طرح سے نازل ہوتی تھی۔ آج ہم بات کریں گے کہ اللہ کے نبی پر پہلی نازل ہونے والی وحی کون سی تھی، سب سے پہلے وحی کون سی تھی، اور سب سے پہلے جو قرآن کریم کا نزول ہوا کس حصے سے، کس آیت سے، کس سورت سے شروع ہوا۔ بخاری شریف کے اندر ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، مسلسل 6 مہینے تک اللہ کے نبی کو سچے خواب نظر آئے۔ ان خوابوں کی وجہ سے آپ کو خلوت کا شوق پیدا ہوا اور آپ تنہائی اختیار کر گئے۔ آپ غار حرا میں جاتے اور ہفتوں تک، کئی دنوں تک وہاں عبادت میں مشغول رہتے۔ اپنے ساتھ توشہ لے جاتے، کھانے پینے کا سامان لے جاتے اور کئی دن تک وہاں عبادت میں مشغول رہتے۔ اسی طرح ہوتا رہا کہ اچانک ایک دن اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں، ایک فرشتہ میرے پاس آیا اور اس نے آ کر مجھ سے کہا، اقرا، پڑھیے۔ تو میں نے کہا، ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس فرشتے نے یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی کو پکڑ کر اپنے سینے سے لگا کر بھینچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس زور سے اس نے مجھ کو بھینچا کہ میرے اوپر مشقت کی انتہا ہو گئی، یعنی ایسا محسوس ہونے لگا کہ میری جان نکل جائے گی، اور پہلی مرتبہ بھینچ کر چھوڑ دیا، اور پھر اس فرشتے نے کہا، اقرا، پڑھیے۔ اللہ کے نبی نے دوبارہ یہی جواب دیا، ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں۔ فرشتے نے پھر پکڑا اور پھر زور سے بھینچا اور چھوڑ دیا، اور پھر کہا، اقرا، پڑھیے۔ آپ نے پھر جواب دیا، ما انا بقاری۔ فرشتے نے پھر پکڑا اور زور سے بھینچا اور چھوڑنے کے بعد 5 آیتیں سورہ علق کی اس نے تلاوت کی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ فرشتے نے یہ آیت تلاوت کی، آپ کے سامنے پڑھی، اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی گھر آ گئے، اور آپ نے گھر آنے کے بعد اس وقت آپ کے نکاح میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں، اور آپ نے گھر آ کر ان سے کہا، زملونی زملونی، مجھے کپڑا اڑا دو، چادر اڑا دو، اور آپ وحشت کی وجہ سے بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے، آپ کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ بہرحال وہ ایک لمبا واقعہ ہے۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو تسلی دی اور پھر اپنے چچا زاد بھائی کے پاس لے گئیں، وہ الگ بحث ہے، لیکن سب سے پہلے نازل ہونے والی وحی وہ سورہ علق کی ابتدائی آیات ہیں۔ اب جو یہ آیات ہوتی ہیں، کچھ آیات کو مکی کہا جاتا ہے، کچھ کو مدنی کہا جاتا ہے۔ سورتوں کے شروع میں لکھا ہوا ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پر سورۃ البقرہ مدنیہ، تو یہ مدنی سورت ہے۔ مکی اور مدنی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ مفسرین کی اصطلاح میں جو آیات اور صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان کو مکی کہا جاتا ہے، اگرچہ وہ کہیں بھی نازل ہوئی ہوں۔
اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں ان کو مدنی کہا جاتا ہے، اگرچہ وہ مکہ میں اور مکہ کے اطراف ہی نازل ہوئی، جیسا کہ ایسا ہوا ہے کہ ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی غرض سے آئے صحابہ کے ساتھ، اور حدیبیہ کی جگہ پر آیات نازل ہوئی، لیکن ان کو مدنی شمار کیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ مفسرین نے کچھ استقرا کر کے یہ قاعدہ بیان کیا ہے، قاعدہ بنایا ہے کہ کون سی صورتیں مکی ہیں اور کون سی مدنی ہیں، تو اس کی کچھ پہچان، کچھ علامات بیان کی ہیں۔ کچھ قاعدے تو قاعدے کلیہ کے درجے میں ہیں کہ ایسا ہوتا ہی ہے کہ جس کے اندر یہ قاعدہ پایا جائے وہ صورت مکی یا مدنی ہوتی ہے، اور کچھ قاعدے اکثری ہیں۔ جیسے اگر کسی صورت کے اندر کلا کا لفظ ہے، لفظ کلا یعنی ہرگز نہیں، تو وہ صورت مکی ہیں، اور ایسا قرآن کریم کے شروع کے نصف حصے میں ہے کہ وہاں پر کلا نہیں ہے، یعنی شروع کے 15 پاروں میں کلا کہیں نہیں ہے۔ اس پر ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، سماعت فرمائیں۔ حجاج بن یوسف کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، یہ بہت بڑا ظالم گزرا ہے، اس نے صحابہ اکرام کو بھی نہیں بخشا، ان پر بھی بہت ظلم کیا۔ حجاج بن یوسف اتنا بڑا ظالم تھا کہ ایک مرتبہ اس کے علاقے میں کوئی مستجاب الدعوات لوگوں کی جماعت آئی۔ وہ لوگ جب کسی ظالم بادشاہ کو دیکھتے تو وہ اس کے لیے بد دعا کرتے اور وہ ہلاک ہو جاتا۔ حجاج بن یوسف کو اس بات کا علم تھا کہ یہ لوگ مستجاب الدعوات میں سے ہیں، اگر یہ میرے لیے بد دعا کر دیں گے تو میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ تو اس نے اس وقت ایک دعوت کا انتظام کیا اور خاص طور سے اس جماعت کو بلایا، اور جب وہ کھانے سے فارغ ہو گئے تو حجاج بن یوسف نے کہا کہ میں ان لوگوں کی بد دعا سے محفوظ ہو گیا، چونکہ حرام کی روزی ان کے پیٹ میں داخل ہو گئی۔ یعنی بہت بڑا ظالم تھا وہ۔ ایک مرتبہ اس نے ایک بوڑھی عورت کے لڑکے کو، بچے کو قید کر لیا، اس پر ظلم کیا، تو بوڑھی وہاں آئی اور بوڑھی نے یہ کہا، جو بتانے کا مقصد ہے کہ حجاج بن یوسف، اگر تو نے میرے بچے کو رہا نہ کیا اور اس کو نہ بخشا اور نہ چھوڑا، تو جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے پہلے حصے یعنی 15 پاروں سے لفظ کلا اڑا دیا، اسی طرح تجھے بھی اڑا دے گا۔ یعنی وہ بوڑھی حافظہ تھی، اور اتنی پکی حافظہ تھی، اور قرآن اتنا ازبر تھا اس کو کہ اس نے حجاج بن یوسف کو یہ دھمکی دی کہ اگر تو نے میرے بیٹے کو نہیں چھوڑا تو جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے پہلے حصے یعنی 15 پاروں سے لفظ کلا کو اڑا دیا، اسی طرح تجھے بھی اڑا دے گا۔ اب حجاج بن یوسف وہ بھی پکا حافظ تھا، اس نے تھوڑی دیر استحضار کیا اور قرآن کریم میں دیکھا کہ لفظ کلا شروع کے 15 پاروں میں ہے یا نہیں، تو اس نے پایا کہ شروع کے 15 پاروں میں لفظ کلا نہیں ہے، تو اس نے بڑھیا سے کہا کہ اگر میں شروع کے 15 پاروں میں لفظ کلا معلوم کر لیتا، مجھے مل جاتا، تو میں تجھے بھی بڑھیا قید کر دیتا اور تجھے بھی سزا دیتا۔ یعنی اس سے دو باتیں معلوم ہوئیں، ایک تو یہ کہ اس وقت عورتوں کے اندر بھی کتنا ذوق و شوق تھا اور وہ کیسی حافظہ تھی، دوسرے یہ بات معلوم ہوئی کہ شروع کے 15 پاروں میں لفظ کلا نہیں ہے۔ اسی طرح سے جن صورتوں کے اندر یہود و نصارہ کا تذکرہ ہے تو وہ مدنی صورتیں ہیں، اور اسی طرح سے جن صورتوں میں منافقین کا تذکرہ ہے وہ بھی مدنی ہے، اور جن صورتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الناس کہہ کر پکارا ہے وہ مکی ہیں، اور جن میں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر پکارا ہے وہ مدنی ہے۔ تو یہ کچھ ایسے اندازے ہیں جو مفسرین نے لگائے اور قاعدے بنائے ہیں، کچھ قاعدے کلیہ ہیں کہ اگر وہ پائی جائیں بات تو وہ صورتیں وہی ہوں گی جو مفسرین نے بیان کیا، جیسا کہ لفظ کلا کے بارے میں اگر کلا پایا جائے تو مکی ہی صورت ہوگی۔ بس یہیں تک رہنے دیتے ہیں، دھیرے دھیرے انشاءاللہ یہ تمہیدی باتیں مکمل ہو جائیں گی، اور پھر باضابطہ طریقے سے ہم تفسیر شروع کریں گے سورہ فاتحہ سے۔ آپ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ استقامت نصیب فرمائے اور عافیت کا معاملہ فرمائے، سہولت کا معاملہ فرمائے، کیونکہ کوئی بھی کام ہو بغیر اللہ کی مدد اور اس کی توفیق سے، چاہے کتنا ہی آسان ہو وہ ہو نہیں سکتا، اور کتنا ہی کٹھن اور کتنا ہی مشکل کام ہو
اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی تو وہ آسان ہو جائے گا۔ پچھلے رمضان میں ہم نے 1 مہینے میں پورے قرآن کریم کی تفسیر کی، یعنی خلاصہ بیان کیا تھا، جس میں روز 1 پارے کا ہم خلاصہ بیان کرتے تھے۔ خلاصے کے ساتھ پورے پارے کا ترجمہ ہوتا تھا اور تفسیر بھی مختصر ہوتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی مشکل نہیں ہے، 1 مہینے میں بھی وہ پورے قرآن کی تفسیر کرا سکتا ہے، لیکن ہمارا ارادہ یہ ہے کہ اس مرتبہ ہم تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ جتنی باتیں ہم کور کر سکتے ہیں اور جہاں تک ہماری استطاعت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے گا تو ہم تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔